الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ووالديهم أجمعين. بإسنادكم نفعنا الله بعلومكم إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال في كتابه الصحيح: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2: حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. تھوڑا سا عبارت کو دیکھ لیں تو عبارت کی غلطی پہ نا پچھلی مرتبہ ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی. ائمہ جو ہے نا وہ بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ تنبیہ کی ہے اس حوالے سے، اور بعض ائمہ نے اس کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کے زمرے میں شامل کیا ہے اگر حدیث پڑھتے ہوئے اعراب کی غلطی ہو. تو یکبارو ابن آدم و یکبورو، پہلا یکبارو اور دوسرا یکبورو. تو انشاءاللہ جب یہاں پر پہنچتے ہیں پھر بات کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے. تو جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے اعتبار سے اس کا عذر ختم کر دیا. اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. تو ریاض الصالحین میں امام نووی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت باب باندھا اس پر: باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر. عمر کے آخر میں یعنی جب سفید بال آ جائیں تو پھر انسان کو بہت زیادہ عبادت کی فکر ہونی چاہیے، اور غفلت انسان کو یہ آخری حد ہونی چاہیے جس میں انسان جو ہے وہ کیا کرے، غفلت کو ترک کر دے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسرار الصلاح ان کی کتاب ہے، الغفلۃ قحط القلوب، غفلت دلوں کو بنجر کر دیتی. کل بات ہو رہی تھی نا ہماری کہ لمحوں کی غفلت جو ہے وہ سالوں کی محنت ضائع کر دیتی ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا تھا. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت دلوں کو بنجر کر دیتی ہے. اور مدارج السالکین میں فرماتے ہیں الغفلۃ نوم القلوب، دل جو ہے وہ سو جاتے ہیں، دل میں بیداری ختم ہو جاتی ہے غفلت کی وجہ سے. شیخ صالح فوزان انہوں نے اس حدیث کے تحت ایک تھوڑی سی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر انسان دن میں روزانہ 3 گناہ کرے، اور یہ کوئی یعنی کہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، شاید ہم اس سے بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں 60 سال کی عمر میں 63,720 یہ گناہ جو ہے وہ انسان کے بن جاتے ہیں.
تو غفلت انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ ٹینشن میں اور فکر میں رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر سفید بال آ جائیں تو پھر انسان کو بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ تو جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی اس کی لیٹ کر دی کہ اسے 60 سال کی اس کو زندگی مل گئی۔ عدنان بھائی نے بھیجا ہے، وہ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، تو وہ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کا ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کو کہا جاتا کہ آپ کل فوت ہو جائیں گے تو جو وہ عمل کر رہے تھے اس سے زائد عمل کرنے کی ان میں طاقت نہ ہوتی، یعنی ہر روز وہ اسی طریقے سے گزارتے تھے گویا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ سیر اعلام نبلاء میں جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اس کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ جمہور مفسرین کا موقف یہ ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ سے مراد تمہارے سفید بال آ گئے ہیں، اور سفید بال عام طور پر 30 سال سے اوپر کی عمر میں آتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر 2-3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کہ بچپنا ختم ہو گیا ہے، تو اب انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ اگر انسان سفید بال آ گئے ہیں اور پھر بھی انسان کے اندر بچپنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا جو دل ہے وہ سخت ہو چکا ہے اور اسے نذیر فائدہ نہیں دے رہا۔ عقل مند تو وہ ہے نا جو نذیر آنے سے پہلے اسے نصیحت اور فائدہ ہو جائے، لیکن نذیر آ بھی جائے اور اس کے بعد بھی انسان کو فائدہ نہ ہو تو یہ انسان کے دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں بھی کہ وہ نذیر سے کیا مراد ہے تو مختلف اقوال ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں۔ زندگی کل ہماری اس والے سے تفصیلی بات ہوئی کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور انسان کو اپنے مقصد کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ ابھی ہم عورتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے عصر سے پہلے، قیمت الزمن عند العلماء میں ابو غدہ نے ابو نصر سجزی رحمہ اللہ ان کا ایک واقعہ ذکر کیا، تو کیسے انسان جو ہے وہ مقصد کی زندگی گزارتا ہے اور کیسے انسان جو ہے جب غافل ہو جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک عورت آتی ہے ان کے پاس اور آ کے انہیں 1000 دینار تھیلی میں دیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ پیسے لے لیں اور مجھ سے آپ شادی کر لیں۔ تقریباً کوئی 5 کروڑ کی مالیت کا یہ سونا ہے جو وہ عورت ان کو دیتی ہے۔ تو وہ تھیلی واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں گھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے نکلا تھا، نہ پیسے کمانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، نہ میں شادی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اور میں جس رستے پہ جا رہا ہوں مجھے اسی رستے پہ چلنے دیں۔ اب ہم سوچیں اگر ہماری زندگی میں یہ واقعہ آ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا نہیں کر دی، ان لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ گزارا۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں ذکر کیا 114 تھیلے جس میں رجسٹر انہوں نے لکھ کے احادیث کے لکھے ہوئے، اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں
دنیا کی کوئی حدیث جو ان رجسٹروں میں نہیں ہے، جو میں نے ان تھیلوں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ ان کے ترجمے میں یہ لکھا گیا ہے 10 لاکھ احادیث انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محدثین کے دور تک جتنی معلوم تاریخ ہے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے بڑھ کے کسی نے محدثین کا اتفاق ہے کہ ان سے زیادہ کسی نے اپنے ہاتھ سے علم لکھنے والی عبادت نہیں کی۔ 10 لاکھ احادیث جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے قلم بند کی۔ تو پھر امام احمد رحمہ اللہ جیسا محدث فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر ایک تھوڑی سی بات کر لیں، موضوع سے ہٹ کر ہے کہ اب یہ جو ائمہ نا، یہ امام یحییٰ بن معین ہے، علی بن مدینی رحمہ اللہ ہے، امام احمد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ہے، یہ لوگ جب کسی حدیث کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو وہ پتھر پہ لکیر ہی ہے۔ خاص طور پہ ان میں سے 2 اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دیں اور ان میں سے کوئی اس کی مخالفت میں نہ جائے، پھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حدیث کا حکم اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک تقابل رکھنا چاہتا ہوں۔ ائمہ متاخرین میں جنہیں سب سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی حدیث کے بارے میں آپ تصانیف کو دیکھیں تو بہت زیادہ ان کی رجال پر کتابیں ہیں۔ حدیث پر فتح الباری ہے، تغلیق التعلیق ہے، اور اس کے بعد اذکار نووی کی جو نتائج الافکار ہے، اور اس کے علاوہ اتحاف الماہرہ ہے، المطالب العالیہ۔ آپ دیکھیں اتنا لمبا سلسلہ ہے، متاخرین میں اتنی زوردار شخصیت جو ہے وہ کوئی نہیں گزری۔ مگر اگر ابن حجر رحمہ اللہ کو جاننا ہو تو امام سخاوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجواہر والدرر فی ترجماتی شیخ الاسلام ابن حجر، 3 جلدوں میں آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر سینکڑوں جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر ہے، اور سینکڑوں جگہ پر وہ حدیث وہاں پر نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ سینکڑوں جگہ پر فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ یہ حدیث فلانی کتاب میں ہے، سینکڑوں جگہ ایسی ہیں جہاں پر حوالہ غلط ہے، حالانکہ ان کے سامنے مصادر بھی موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ ان کی بلوغ مرام کو دیکھ لیں، بلوغ مرام میں بھی کئی جگہ پر جو ہے وہ تسامح جو ہے وہ موجود ہے نسبت کرنے میں، معاملات میں۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے جہاں پر ایک یہ کیفیت ہے کہ سینکڑوں جگہ پر صرف حوالے کا مسئلہ ہے، اور ادھر یہ امام احمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو بات ہو رہی تھی عمر کی، اور عمر میں محنت کی، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو حدیث میرے ہاتھ سے نہیں لکھی گئی وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو کتنی کی محنت انہوں نے کی ہوگی اس علم کو جو ہے وہ مرتب کرنے کے لیے، اور کیسے جو ہے ان لوگوں نے اس زندگی کو گزارا ہے۔ تو یہ علم کی بات تھی۔ اور عمل میں آپ دیکھ لیں، پڑھا آپ نے البدایہ و نہایہ میں امام بخاری رحمہ اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں تو 17-18 مرتبہ جو ہے وہ زنبور نے جسم پہ کاٹا ہے، اور جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں سورت درمیان میں چھوڑ دوں۔ اور ہمیں کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ نماز کے اندر سورت پڑھی جاتی ہے، بعد میں کوئی پوچھ لے کون سی سورت پڑھی گئی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ دل میں غفلت پیدا نہ ہو، کیونکہ غفلت وہ بیماری ہے جو انسان کا جو دل ہے اس کی تباہی و بربادی کا سامان کر دیتی ہے۔ جو لمحہ آپ غفلت میں گزار رہے ہیں، آپ اس کا یہ نقصان نہیں ہے صرف کہ آپ کا وہ قیمتی لمحہ ضائع ہو گیا۔ یہ اب میرے ذہن کے اندر حوالہ نہیں ہے، کسی نے یہ بات کی ہے کہ جو لمحہ آپ غفلت میں گزار رہے ہیں اس کا صرف یہ نقصان نہیں ہے کہ آپ کا وہ وقت ضائع ہو گیا، بلکہ اس کا اینٹی الٹا اثر بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی بہت ساری اچھائیوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو
اس لیے غفلت جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمہ وقت جو ہے وہ انسان اس کو اس والے سے توجہ رکھنی چاہیے۔ بقیہ وہ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہیں، کم ہی لوگ جو ہے وہ اس کو پار کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ پایا ثبوت کو واللہ عالم جو ہے نہیں پہنچتی، لیکن سفید بال آ جانے کے بعد انسان کو اپنی غفلت جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔ جی یہ دوسری حدیث جو ہے، آدمی بڑا ہوتا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جو دنیا کی محبت والا انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس عمر کے اندر عبادت زیادہ کرنی تھی، انسان زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ دنیا دار ہو جاتا ہے۔ اور اس والے سے فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی کتاب ذم اللذات الدنیا، اس کا تھوڑا سا آپ جو ہے وہ مطالعہ کر لیں۔ حالانکہ بڑھاپے کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ محبت کمزور ہو جاتی اور انسان اپنے انجام کے حوالے سے فکر مند ہو جاتا اور غفلت کو ترک کر دیتا۔ الٹا اثر یہ ہو رہا ہے، حب الدنیا اور طول العمل جو ہے وہ انسان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شعب الایمان، یہ شعب الایمان اور الترغیب و ترہیب، یہ دونوں کتابیں بہت خوبصورت کتابیں ہیں، کثرت کے ساتھ جو ہے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ کے گھر کے اندر فرنیچر اور سامان نہیں ہے، تو فرمانے لگے ہمارا ایک گھر ہے، ہم اس کی طرف متوجہ کیے گئے ہیں، ہمیں اس گھر کی سامان کی ٹینشن اور فکر ہے، جب بھی ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم اس گھر کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو کس کہنے والے نے کہا کہ ادھر بھی تو تھوڑی سی ضرورت ہے نا، ہم بات کیا کر رہے تھے، مہمان آئیں گے کیا کہیں گے، زمانے والے کیا بات کریں گے، تو ادھر بھی کچھ ضرورت ہے۔ تو فرمانے لگے گھر کا مالک جو ہے نا، اس نے ادھر گھر میں رہنے نہیں دینا۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ احکام الحاکمین جو اس دنیا کے گھروں کا مالک ہے، گھر کا جو مالک ہے نا، مسئلہ یہ ہے اس نے اس گھر کے اندر رہنے نہیں دینا۔ جب اس نے گھر کے اندر رہنے نہیں دینا تو پھر سامان کیوں ڈالیں اس گھر کے اندر؟ تو اس لیے میں نے اپنے گھر کے اندر سامان نہیں ڈالا۔ کل آپ کو حدیث سنائی تھی بخاری شریف کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو کھجور کی چٹائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، جسم پہ نشان، اور پورے گھر کے اندر کیا، 3 چمڑے کے ٹکڑوں کے علاوہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ گھر ہمارے نہیں ہیں، تو یہ گھر کے مالک نے ادھر ہمیں رہنے نہیں دینا، تو لہٰذا اتنا مضبوط بنائیں گے گھر کو 100 سال، اتنا اس کے اندر فرنیچر ڈالیں گے، کتنے کے اس کے اندر جو ہے نا وہ بیڈ لگائیں گے، اور کتنی کے اس کے اندر ٹیلیں لگانی ہیں۔ گھر ہمارا نہیں ہے، اس لیے عقل مند آدمی اپنے گھر میں سرمایہ ڈالتا ہے، دوسروں کے گھر میں کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ تو یہ یکبارو ابن آدم و یکبرو، کابیرہ یکبارو ہوتا ہے عمر میں بڑا ہو جانا، کابیرہ یکبارو کیا ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہو جانا، اور کابارہ یکبرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عظیم ہو جانا۔ تو یکبارو ابن آدم، آدم کا بیٹا عمر میں بڑا ہوتا ہے، و یکبرو، اور عظیم ہوتی جاتی ہیں 2 چیزیں، ایک مال کی محبت اور ایک جو ہے عمر کی لمبا ہونا، اور اس والے سے۔ اب یہ بھی ایک عربی زبان کا بڑا عظیم باب ہے، اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے کہ فعل کا باب بدلنے سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم ایک فعل ہے اس کے بارے میں تقریباً ہم جو ہے وہ غلط ہی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ناسبہ ینسبو، نسبت کرنا۔ ناسبہ ینسبو نسبت کرنا نہیں ہوتا، ناسبہ ینسبو غزل کہنے کے معنی میں ہوتا ہے، نسبت کرنا ناسبہ ینسبو ہوتا ہے۔
اب جتنے بھی ہمارے ادھر پاکستان میں دیکھیں، جتنے بھی ضبط ہوتے ہیں یا بولتے دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ ناصبہ ینسبو کہتے ہیں. ناصبہ ینسبو غزل کہنے کو کہتے ہیں. نصیب یہ شعر کی ایک قسم ہے، اور نسبت کرنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ناصبہ ینسبو ہوتا ہے. تو افعال کے حوالے سے وہ ابواب کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے دیکھ لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے، جی پڑھیں جی. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. جی وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انسان تلاش کرے. تو یہ اخلاص کا موضوع جو ہے وہ بڑا عظیم موضوع ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے کلمۃ الاخلاصی و تحقیق معناہا. کلمۃ الاخلاصی و تحقیق معناہا. اسی طریقے سے ابن ابی دنیا کی کتاب ہے الاخلاص والنیہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انما الاعمال بالنیات اس کی شرح کی ہے، اور ہمارے استاد محترم شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے. تو محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ انہوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی حدیث نقل کی ہے جو یہ والی ہے. ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی اور حدیث کے راوی نہیں ہیں. اتحاف المہرہ میں، تحفۃ الاشراف میں، مسند احمد میں، ان تینوں کتابوں میں ان کی ایک ہی حدیث ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے سے، جیسے یہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے انہوں نے بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ کوئی بھی بندہ نہیں آئے گا قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس نے کہا ہو، مگر اس پہ جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. عبادات میں سے سب سے عظیم عبادت اور گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کا اس حدیث میں ذکر ہے. عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک کا ہے. تو یہ توحید اور شرک کا موضوع، اس کو بہت زیادہ اہمیت دے کر انسان کو پڑھنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کی ترتیب بتلائی ہے اس میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو سب سے پہلے جس علم کے حوالے سے بتلایا تھا کہ آپ نے لوگوں کو جا کے سکھلانا ہے وہ کس چیز کا علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم. تو کیا یہ علم جو ہے یہ کوئی محدود سا یا مختصر سا علم ہے؟ نہیں، جو سب سے افضل علم بھی علم و توحید ہے، اور سب سے مشکل علم بھی جو ہے وہ علم و توحید ہے. سب سے افضل تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے مشکل کیسے ہے؟ اس علم کی جو دقائق اور بریک بینیاں ہیں ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ کٹھن ہے. کیوں؟ کیونکہ پورے دین کی بنیاد جو ہے وہ اسی چیز پر ہے، اور سارے اعمال کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے. مثلا اب نماز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز قائم کرو اور مشرک نہ بن جاؤ. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو شرک کرتا ہے.
جب بھی انسان جو گناہ کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ آگے وہ شرک کے درجات ہیں، کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو شرک کر رہا ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں، گناہ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ شرک کی حالت میں کر رہا ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے تو کافی لمبا لکھا ہے، مختصراً جو آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ مثلا انسان چوری کرتا ہے، کیوں کرے گا چوری؟ اسے مال سے محبت ہوگی، تو محبت عبادت ہے۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے بجائے اس نے ساتھ شراکت کر لی ہے مال کی محبت، تو محبت اعمال القلوب میں سے ہے، عبادات میں سے ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عبودیت کا لفظ بولا ہے نا، تعیس عبد الدرہمی، تعیس عبد الدیناری۔ دوسرا، وہ انسان اس پیسے کے حوالے سے خوف کا شکار ہوتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے یہ پیسہ مجھ سے چلا نہ جائے، اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کافی لمبی فہرست دی ہے کہ انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو تب انسان کئی اعمال القلوب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کے اندر جو ہے وہ شراکت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان یہ سمجھ لے میں تو اہل حدیث ہوں، میں توحید پرست ہو گیا ہوں، تو نہیں۔ آپ جب توحید پر لکھی گئی کتابیں ابن مندہ رحمہ اللہ کی، ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی، اور تجرید التوحید جو ہے امام مقریزی رحمہ اللہ کی، تو ان کو جب آپ پڑھیں گے تو زیادہ ہماری توجہ توحید کے حوالے سے وہ اعمال بدن کی طرف زیادہ توجہ ہماری ہوتی ہے۔ ہم سجدہ نہیں غیر اللہ کو کر رہے جی، ہم دعا نہیں غیر اللہ سے کر رہے، ہم جو ہے یہ ہماری زیادہ توجہ توحید کا جب موضوع آتا ہے ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اعمال جو جوارے ہے اس کے اعتبار سے شرک نہیں کر رہے، حالانکہ بہت ساری جگہ پر ہم اعمال القلوب جو کہ اصل الاعمال ہیں اس کے حوالے سے ہم شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کیا فرمایا قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی خواہش کو اس نے اپنا معبود بنا لیا۔ تو کیا جو بھی انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تب اپنی خواہش کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا؟ تو اس لیے یہ یقین کر کے بیٹھ جانا کہ ہم نے توحید سیکھ بھی لی ہے اور ہم توحید پر عمل پیرا بھی ہیں اور ہم موحدین میں سے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جب کتاب الایمان جو ہے، جو ایمان پر کتب ہیں، اس کا آپ جب مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کرام کو دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں، 30 کے 30 کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو اپنے بارے میں یہ ڈر تھا کہ ہم منافق ہوں گے۔ تو نفاق کا تعلق توحید سے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر 30 صحابہ سے جن سے وہ ملے ہیں، 30 کے 30 صحابہ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم منافق ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو ہے نا وہ بے خوف ہو جانا چاہیے اس چیز سے۔ ہم سمجھیں میں نے توحید پڑھ لی ہے، ہماری تو توحید ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو اس لیے کہ یہ کلمہ چھوٹا سا ہے، لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، یہ کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جس نے حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا ہے۔ اس لیے اگر ویسے تو اس پہ لمبی کتابیں بھی ہیں، شیخ عبدالرزاق بدر کا جو چھوٹا سا رسالہ نا شروط لا الہ الا اللہ، شرط وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آپ جو ہے وہ ایمان وہ مشروط قبول نہیں ہوتا۔ اگر جس پہ تفصیلی کتاب 2 جلدوں کے اندر بھی ہے اور وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں تو یہ شیخ عبدالرزاق البدر کا رسالہ، تو بعض علماء نے 7 شرائط ذکر کی ہیں لا الہ الا اللہ کی، اور بعض علماء نے 8 شرائط ذکر کی ہیں لا الہ الا اللہ کی۔ تو اس میں ایک پہ ہم چیک کر لیتے ہیں اپنی توحید کو، چھوٹے سی، کیونکہ
سبھی جزیات پہ بات نہیں کر سکتے، ایک پہ صرف، وہ یہ ہے کہ الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ ہونا چاہیے۔ کوئی کسی سے محبت اللہ کی محبت کے بغیر نہ ہو، اور کسی سے نفرت اللہ کے لیے نفرت کے بغیر نہ ہو۔ یہ ان ساتوں میں سے ایک شرط انہوں نے اس چیز کو ذکر کی ہے۔ تو میرا اور آپ کا جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، کیا اسی بنیاد پر ہے؟ جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اسی بنیاد پر ہے۔ جتنے لوگوں کے بارے میں ہماری دل کے اندر رنجش ہے اسی بنیاد پر ہے۔ اگر تو اس بنیاد پر ہے، پھر تو ایک شرط جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی پائے گی، اس کا مطلب ہمارا لا الہ الا اللہ قبول ہو جائے گا۔ اور جب میں اپنی زندگی کے بارے میں دیکھتا ہوں، کبھی خاندان کی وجہ سے ہے، کبھی کلیگ ہونے کی وجہ سے ہے، کبھی کاروباری شراکت کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہماری توحید کو نوچنے والی ہیں۔ صرف ایک شرط پہ اگر ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اور ہم میں اکثر بھائیوں سے بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی، چلو 2-4 جوتیاں لگیں گی تو بعد میں تو جنت میں چلے جانا ہے، ہم تو عید پرست ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی سوچ تھی۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن تمسنا النار الا، یہ کن کی سوچ تھی؟ یہ تو یہودیوں کی سوچ تھی۔ قرآن مجید نے اس کی مذمت کی، اور ہم اپنے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہماری توحید ٹھیک ہے، اس لیے ہم تو جنتی ہیں، اگر ابتدا میں نہ گئے تو بعد میں چلے جائیں گے۔ اگرچہ یہ موضوع بہت اہم ہے، چونکہ ہماری کتاب کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں جاتا، صرف ایک پیغام دینا مقصود تھا، شاید آپ اس کی حساسیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے تاکہ چلے موضوع میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے وہ علمی باتیں ہیں، آپ جو ہے وہ فتح الباری میں دیگر شروع میں پڑھ لیں کہ سلف کا اختلاف ہے اس حدیث کے فہم کے حوالے سے۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا کسی نے تو اس پہ کیسے وہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم کیسے حرام ہو جائے گی؟ کسی نے کہا جی اس سے دوام کی نفی ہے، خلود جہنم میں نہیں ہوگا، اس کی تحریم ہے، جہنم میں جانے کی تحریم نہیں ہے، کیونکہ دیگر نصوص اس کے معارض موجود ہیں۔ تو کسی نے کہا، وہاب منبہ رحمہ اللہ قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کیا دیا کہ یہ چابی ضرور ہے اور چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اعمال کے بغیر چابی ہوتی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن کے اندر ایک بات ہے چھوٹی سی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھ لیجیے آپ وہ صحیح ہے یا کہ نہیں۔ وہ بات یہ ہے، لا الہ الا اللہ صحیح پڑھا ہوا اپنی شرائط کے مطابق اگر ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بد عمل ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے پہلی شرط جو ذکر کی گئی ہے کہ علم ہو، لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہو انسان، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس پہ باب ہی باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شیخ عبدالرزاق بدر کی ایک دوسری کتاب ہے فقہ اسماء اللہ الحسنی، اس کے شروع میں انہوں نے وہ آیات دی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے حوالے سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ متعلق ہے وہ کہ اس کا حقیقی معنی معلوم ہونا چاہیے، انسان کو علم حاصل ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے علم مکمل کر لیا ہے؟ یقینی بات ہے اس میں کوتاہی ہے۔ تو بات کو مختصر کریں، جو انسان لا الہ الا اللہ کی جو شرائط ہیں اس کو پوری کر کے اس کو پڑھتا ہے، زبان سے دل سے تصدیق کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو یقینی بات یہ ہے کہ وہ انسان جنتی ہے، اس انسان پہ جہنم حرام ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ اس نے صحیح پڑھا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان اس طریقے سے گناہ کر جائے۔ جب بھی گناہ کرے گا لا الہ الا اللہ میں خرابی ہے اس کے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی، مالی عبد عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل دنیا
تو پھر وہ اس کا احتساب کر جاتا ہے تو اس کے لیے حسر کا اسلوب ہے، اس کے لیے صرف جنت ہے. ایسے ہی ہے جی. اب اس حدیث کا موضوع اگر بنائیں تو یہ الرضا بربوبیت اللہ بنتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من راضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ. جو آدمی اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، تو اس انسان کے لیے جنت واجب ہے. تو کیا ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ راضی ہیں کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس پہ کہ جو اس بات پہ راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. چلو چیک کرتے ہیں تھوڑا سا. مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر یونیورسٹی میں کر لیں گے تو مالی طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو بتائیے، مدرسے میں اور یونیورسٹی میں دو علیحدہ علیحدہ رب ہیں، ایک ہی رب ہے؟ ایک رب ہے. ہم تو نہیں مانتے ایک رب ہے. ہماری عملی زندگی، اگر ہم کو یہ کہا جائے کہ پروفیسر کی بھی آپ کو آفر ہے اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں، اب تنخواہیں ادھر اچھی ہوتی ہوں گی نا جی، بڑا شہر ہے، تو 20-25 ہزار روپیہ آپ کو دیں گے، تو کس کا آپ انتخاب کرنا ہے؟ میں کہا پاس ہو جائیں گے نا امتحان میں اس میں. اچھا، پھر سوچ کیا آتی ہے ہماری؟ سوچ یہ آتی ہے کہ یونیورسٹی میں بھی دین کے کام کی ضرورت ہے. بالکل بھائی جان، یونیورسٹی میں دین کے کام کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ. جو دین آپ کے پاس پڑھنا نہیں چاہتا، آپ جا کے زبردستی اس کو دین پڑھانا چاہتے ہیں. آپ پہ تو پکڑ ہی نہیں تھی کہ وہ متقی بنتا نہ بنتا، آپ پہ پکڑ ہی نہیں تھی. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. جو پڑھنے آیا ہے آپ کے پاس، اس سے آپ غافل ہیں، اس کو آپ پڑھانا نہیں چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی والے تو دین پڑھنا نہیں چاہتے، ہمیں ان کی ٹینشن ہے کہ ہمیں ان کو دین پڑھانا، اگر نہیں دین پڑھائیں گے تو یہ ہو جائے گا ان کا، وہ ہو جائے گا. اور جو مدرسے میں دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی کہا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے اپنے آپ کو جو مدرسے والے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھانا جو ہے وہ حرام ہے، یہ بات نہیں میں کر رہا، لیکن میں اس سوچ کی، ابھی کراچی کے اندر میں ایک جگہ پر میٹنگ میں تھا، تو انہوں نے کہا جی فلانا اسلام آباد کے کسی ادارے کے انہوں نے ذکر کیا مجھے، ڈاکٹر فراز صاحب نے، کہ ادھر انگلش کے اندر اسلامیت پڑھانی تھی تو کوئی آدمی ایسا کوالیفائڈ نہیں تھا اہل حدیث جو نا انگلش پڑھا سکتا، تو فلانے کو دے دی. تو اس پہ نا جی سارے بھائی بڑی ٹینشن میں تھے. کس حوالے سے؟ کہ ہم ایک ایسا بھی آدمی تیار نہیں کیا جس کے بعد ڈگری بھی ہو PhD کی اور انگلش کے اندر اسلامیات بھی پڑھا سکتا ہو اور اس کی انگلش اس لیول کی ہو اس لیول کی ہو. تو سارے بھائی بڑے پریشان تھے اور پلاننگ کر رہے تھے، یار ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی ہو جائے. میں نے کہا بہت اچھی چیز ہے، مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں جتنی ٹینشن ہے بیوروکریسی میں ہمارے نہیں ہے جی. ہم نے بیوروکریسی میں کمپٹیشن کرنا ہے، ہم نے جو جوڈیشری کے اندر یہ کرنا ہے، ہم نے فلانے سیکٹر کے اندر یہ ہماری کمی ہے. بھائی کبھی مدرسے کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ ادھر بھی کوئی کمی ہے؟ ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، مجھے ابھی تک نہیں ملا کوئی پروفیسر. میں نے بہت سارا سے پوچھا ہے، ہو سکتا کوئی ہو. میں نے کہا کہ صرف آپ اس لیے یونیورسٹی کے اندر چلے گئے 1% بھی آپ کے ذہن کے اندر پیسے کا تقابل نہیں تھا. مدرسے اور یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں 1% بھی نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں مالی معاملات بہتر ہیں مدرسے کی بنسبت. صرف ایک وجہ سے آپ یونیورسٹی اور کالج کے اندر چلے گئے
کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام زیادہ فائدہ جو ہے وہ میں کالج اور یونیورسٹی کے اندر دے سکتا ہوں. میں نے بہت ساروں سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے معیشت 20 ساتھ سوچی ہے. آپ اگر کسی کو ایسے کو جانتے ہو مجھے ملائیے گا تاکہ کم از کم اپنا موقف تو تبدیل کر لوں نا جی, کہ اس لیے صرف جو ہے وہ کالج یونیورسٹی کے اندر اس نے انتخاب کیا کہ یہاں پر دین کے کام کی زیادہ ضرورت ہے. اگر میں مدرسے کے اندر رہ کے دین کا کام کرتا وہ کم ہونا تھا. میری صلاحیتوں کا فائدہ دین کے اعتبار سے کالج یونیورسٹی کے اندر زیادہ تھا, اس لیے میں صرف پیسے کا 1% بھی میرے ذہن میں نہیں تھا, اس وجہ سے میں کالج یونیورسٹی کے اندر چلا گیا تھا. انا اغنی الشرکاء یعنی شرکی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے. تو ہم اس کا جائزہ لے رہے تھے, من رضی باللہ ربن, من رضی باللہ ربن. تو اس کے لیے جو ہے حالانکہ یہ جو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو یہ پریشانی میں تو کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. عدۃ الصابرین جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی پڑھے, بہت عظیم کتاب ہے اور اس کو ضرور جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مصیبت میں 3 نعمتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں مصیبت نہیں تھی. ولا تجعل, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن معنی لے سکتے ہیں ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا, ہمیں دین کی مصیبت کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. میں باہر نکلا تھا, کسی مال میں گیا تھا, میں نے لڑکی کو دیکھ لیا اور میری آنکھوں نے زنا کر لیا, اللہ کی میں گرفت کا حقدار بن گیا, تو میرے یہ دین کی مصیبت آ گئی, اس کی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوئی. ہاں اگر جیب کسی میں میٹرو کے اندر جا رہے تھے کسی نے پاکٹ مار لی ہے تو سارا دن ہمیں ٹینشن ہے. ہونی اس چیز کی ٹینشن چاہیے تھی کہ میری یہ نیکی خراب ہو گئی ہے, میری عبادت, میری نماز رہ گئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عشاء کی نماز ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے, تب کاتب نے ساتھ میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور روتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. تو شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ مصیبت دین میں نہیں آئی تھی, دنیا کے اعتبار سے یہ مصیبت تھی. اور دوسرا اتنی آئی ہے اس سے بڑی نہیں آئی. ہم کیا کہتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی. یہ مصیبت اتنی آئی ہے اس سے بڑی نہیں آئی, میری طاقت سے باہر کی مصیبت نہیں آ گئی. اور تیسری چیز, بڑی عظیم چیز, میرے رب نے میری تقدیر میں لکھی تھی, اور میرا رب ارحم الراحمین ہے, میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. تقدیر کا ایمان, تقدیر پر ایمان لانا, یہ حقیقی معنی میں انسان کے ایمان کو صحیح بناتا ہے. شفاء العلیل جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی تقدیر کے حوالے سے ضرور اس کا مطالعہ کریں. تقدیر کا ایمان یہ حقیقی معنی میں انسان کو ایمان بناتا ہے. مومن صحیح معنی میں تقدیر کا ایمان جو ہے وہ انسان کو مومن بناتا ہے. اگر تقدیر کا ایمان انسان کا ٹھیک ہو جائے, پوری دنیا کی مصیبتیں انسان پہ ٹوٹ جائیں, انسان کو ایک ذرے کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ جب انسان یہ مانتا ہے, ابن القیم رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں, جب انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ کا الحاکم ارحم الراحمین ہے, ہمارا ہے ایمان یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ماں ٹانگ توڑ دے گی تو ارحم الراحمین نے توڑی ہے, اگر تو وشر لیس الیک, اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے, تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنی زیادہ حکمتیں ہیں, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خیریں رکھی ہیں. کل میں نے آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول سنایا تھا, فرماتے ہیں جنت کے کئی درجات ایسے ہیں وہ مصائب پر صبر کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتے, انسان عبادت کر کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے انشاءاللہ, کہ سب سے زیادہ مصائب جو ہے وہ انبیاء کو آتے ہیں, اور پھر جتنے انبیاء کے قریب ہوتے ہیں. تو انسان اس بات پہ, تیسری نعمت اس کے اندر کیا ہے
کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے، وہ حدیث آپ سب کے ذہن میں ہی ہے نا، وہ ایک جہاد سے واپس آ رہے، خیمے لگے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت خیمے سے نکلی ہے، پردے کی بھی پرواہ نہیں، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ تو پھر ایک بچے کو دیکھا، پکڑتی ہے، چومتی ہے، ماں کی ممتا آپ دیکھ لیں بچہ گم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ترونا حاذہ طاریحۃ ولدہا فی النار، کیا سمجھتے ہو یہ آگ میں بچہ پھینک دے گی؟ کہا اللہ کے نبی کیسے پھینک دے گی؟ تو فرمایا للہ ارحم بعبادہ من حاذہ بولدہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دیگر چیزوں میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے تو اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوتی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر سے بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں کی، اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کو کبھی ملی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں ہم تھوڑے سے ایک دو چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ، بیٹا فوت ہو جائے اور ماں ہو، یعنی پہلے میں نے ایک بجانی رحمہ اللہ کا واقعہ بتلایا آپ کو، میں آج تک نہیں اس کو سوچ سکا، میں نہیں سمجھ سکا جو اثر سے پہلے آپ کو واقعہ سنایا کہ یہ انسان کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ والا واقعہ، بیٹا فوت ہو گیا اور کیا اس کا صبر اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہوگا، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ امام سبکی رحمہ اللہ نے امام منذری رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا، مال میں جا کے شاپنگ کرنا، اسلام آباد میں رہ کے ہوٹلنگ کرنا، کھانے کے پروگرام، یاریاں، سیر، فیصل مسجد میں جا کے گندگی، آنکھوں کی وارگی کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اس شہر کے اندر ہیں، ہر شہروں میں بہت ساری مصیبتیں ہیں۔ امام سبکی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، امام منذری رحمہ اللہ کبھی مدرسے کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلے۔ ایک مرتبہ بیٹا فوت ہو گیا تو اب طالب علموں کے ذہن میں آج استاد جی جو نا مدرسے کی چار دیواری سے باہر جائیں گے، تو امام منذری رحمہ اللہ نے کہا کہ بیٹے کو غسل وغیرہ دے کے مدرسے میں لے آئیں، مدرسے میں لے آئے، بیٹے کو دیکھا، دعا کی اور کہا کہ چلو جنازے کے لیے اس کے جو ہے وہ اٹھا لو میت کو۔ اور جب اٹھا کے چلے اور مدرسے کے دروازے پہ پہنچے تو کہنے لگے باہر جا کے بھی تو اس کے لیے دعائی کرنی ہے، تو آپ لوگ جا کے جو ہے نا اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیں، میں ادھر مدرسے کے اندر ہی جو ہے وہ دعا کر دیتا ہوں اس کے لیے۔ یہ ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ کیا یار یہ لوگ، کیا انہوں نے دین سمجھا ہوگا؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، کسی نے آ کے خبر دی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، 1 منٹ کے لیے سبق روکا، انا للہ پڑھا، دعا کی، پھر کہنے لگے جا کے غسل کا اہتمام کرو، کفن دو، جنازہ پڑھا کے دفنا دو۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے واپس لے لی ہے، میں نے بھی جنازے میں جا کے جو ہے وہ دعائی کرنی تھی، ان بچوں کا بخاری کا سبق ضرور خراب کرنا ہے، میں نے ان کو میں سبق پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ جو ہے میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا کے دفنا دیں۔ کل بات کر رہے تھے ہم سید الخاطر کی، ابن الجوزی رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں وہ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی قربانی بڑی دینی پڑتی ہے، اور کہتے ہیں سب سے عظیم اور قیمتی چیز وہ دین کا علم ہے، یہ وہ دین کا علم ہے جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ہماری زندگی میں اہمیت ہے پیسے کی، موبائل کی، یارانوں کی، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی اہمیت ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وقت تک انسان یہ علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے کاروبار کو برباد نہیں کر لیتا۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا اقرب، اس کا قریبی ترین جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں جو شریک نہیں ہوتا، یہ طالب علم بن سکتا ہے۔ یہ دور کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ شتوی رحمہ اللہ، بہت سارے بھائی اس واقعے کو جانتے ہوں گے، تو ان کی بیٹی فوت ہو گئی، تو
جنازے میں تھوڑا وقت تھا تو استیانے مدرسے کے اندر چلے گئے بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے. جو ہے نا بخاری کا سبق پڑھا رہے تھے تو استیانے کی جو جامعہ کی مسجد ہے اس میں اعلان ہوا کہ شیخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ ان کی بیٹی فوت ہوگی اور اتنے بجے اس کا جنازہ ہوگا. تو بچے پریشان ہو گئے, کہنے لگے استاد جی, یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہے بیٹی کی اور وہ سبق پڑھانے کے لیے چلے گئے ہیں. اور تب مدرسے میں پتہ چلا جب اعلان مسجد میں ہوا تو بچے کہنے لگے استاد جی آج ناغہ کر لیتے. تو کہتے کہ بیٹی تھی, امانت تھی, جانا ہی تھا اس نے, تو آپ کا سبق کا ناغہ میں ضرور کرتا. یہ ہے سمحتب صابہو, پھر وہ احتساب کر گیا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ راضی ہو کر اس کو اجر و ثواب کے لیے اس پہ صبر کر گیا. اس آدمی کے لیے یقینی طور پہ جنت ہے. یہ تو پورے بندے کی بات ہو رہی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے میں اگر کسی آدمی کی دو محبوب چیزیں آنکھیں لے لوں فصبر, صبر کر جائے, عوضتہ فیہم الجنہ, میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دے دیتا ہوں. تو یہ دین تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنا جوڑ دیتا ہے. جب بہت سارے بھائیوں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں میں بعد میں کئیوں نے آگے مجھ سے سوال کرنا ہے تو پھر جی یہ جنازہ یہ تو ختم غلط ہوگی بات, دیکھیں سارے اب سر ہلا رہے ہیں جی بالکل یہ تو آپ غلط بتلا رہے ہیں, ہمیں جنازہ تو پڑھنا چاہیے. کیا بخاری شریف کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اختلاف ہے ترجیح جو ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی یا بیٹا جو ہے تو وہ آپ ذرا گھر آ جائیں, فوت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی تھی. ہے بخاری میں حدیث کے نہیں؟ تو پھر انہوں نے قسم کا واسطہ اللہ تعالیٰ کا دے کے بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ نہیں ضرور ایسے ہی کرنا چاہیے, بیٹا فوت ہو جائے اور جنازے میں نہیں جانا چاہیے, میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا. اور یہ انسان پہ واجب بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, اور انہوں نے جو مقاصد ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات اس پہ جو ہے وہ ہمارے معاملات کس طرح کے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احادیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرما دے. جی أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي, فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم, فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت, ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم, وإني والله لأنظر إلى حوض الآن, وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض,
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثني محمد بن ٹھیک ہے جی. اس نے باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا، جو ڈرایا گیا ہے دنیا کی رنگینی کے حوالے سے، والتنافس فیہا، اور دنیا میں مقابلہ کرنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی رنگینی کو پسند کرنے سے منع کیا ہے، اور اس حوالے سے مقابلہ کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. تو بحرین کا جو جزیہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے، اور صبح کی نماز ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کی تو تعرضوا لہ، تو صحابہ جیسے ہم کہتے ہیں نا آنے بہانے سے سامنے آ جانا، تھوڑا سا سامنے آئے تاکہ ذہن کے اندر آ جائے اس کو بھی دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جب دیکھا اور کہا کہ میرے خیال میں تمہیں پتہ چل گیا ہے، خوش ہو جاؤ اور امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا. پھر فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، اللہ کی قسم ہے مجھے تمہاری فقیری کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے. کل ایک بات ہوئی تھی، پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے کی تو مذمت کی ہے کئی جگہ پہ، فقیری کی پورے قرآن مجید میں ایک بھی جگہ پر مذمت نہیں کی. مثلا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی علاقے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہ، امرنا ہم زیادہ پیسے دے دیتے، امرنا ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں پیسے والوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ کا فیصلہ ان کے لیے سچ ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے. تو اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے کی مذمت کی ہے. فقیری کی پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت نہیں کی. کسی بھائی کے ذہن میں ہے کوئی قرآن مجید کی آیت جس میں فقیری کی مذمت ہو؟ جی جی خیر تو ہے، اس حدیث میں بھی خیر ہے. آگے جو حدیث پڑھ رہے ہیں عبداللہ بھائی تو اس کے لیے بھی خیر ہے. خیر ہونے کا انکار نہیں ہے مال کے. میں جس جی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا تبسط یدک کا اس آیت کے اندر. بہرحال ہر کا اپنا اپنا ایک ذوق ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی مذمت کی ہے، تعریف بھی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تعریف ہے لیکن مذمت بھی ہے موجود. فقیری کے حوالے سے کوئی ایک، چلو آپ مجھے کہتے ہیں واضح آیت نہیں ہے جس میں مذمت کی گئی ہو. شیخ ابو بکر فرما رہے ہیں کہ حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر،
پہلی بات ہے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح مان لیں تو ائمہ محدثین نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ امام احمد وغیرہ نے اس کا معنی فقر القلب کیا ہے، دل کی فقیری کی ہے، مالی فقیری عام طور پہ ائمہ محدثین نے اس کا معنی نہیں کیا۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے اللہم انی اعوذ بک من الفقری، فقر القلوب جو ہے دل کی فقیری، دل کی فقیری جو ہے وہ معنی کیا۔ بعض نے معنی وہ بھی کیا جس کی طرف شیخ محترم اشارہ کر رہے ہیں کہ مالی فقیری، تو اس کا محمل جو ہے وہ علماء نے کیا بیان کیا؟ ایسی فقیری جو انسان کو گناہ میں ملوث کر دے۔ تو کئی بھائی خوش ہو رہے ہوں گے، دیکھیں جی ہمارا موضوع مدعا ثابت ہو گیا، فقیری مال کی کمی جو ہے وہ گناہ میں ملوث بھی کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر اسلوب دیکھیے آپ، فواللہ، اللہ کی قسم ہے، مل فقرا اخشا علیکم، ماں کی نفی ہے اور فعل پہ داخل ہے۔ امام علائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فعل پہ حرف نفی داخل ہو جاتا ہے، اجمال الاصابہ میں فرماتے ہیں، تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ مجھے غربت کے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے کوئی ڈر اور ٹینشن نہیں ہے، یہ معنی بنے گا نا۔ ہر طرح کی فقیری کے حوالے سے خشیت کی، ڈر کی نفی کی جا رہی ہے، عموم یہی ہوگا نا۔ اور پھر ذرا توجہ کر لیں تو محمد بھائی تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہو رہا کہ فقر کو مقدم کیا ہے، ترکیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ ما اخشا علیکم الفقرا، فقر مقدم کیوں کرتے ہیں؟ سیبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرب اس چیز کو مقدم کرتے ہیں جو چیز ان کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہے اور جس کا اہتمام انہوں نے زیادہ کرنا ہوتا ہے، عرب اس چیز کو مقدم کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کا لفظ جو ہے اس کو مقدم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں اور ہماری توجہ اس پہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں۔ ایسی ہو گیا نا جی؟ تو اگر بات کو مختصر کریں کہ عربی کی دلالات کی روشنی میں اگر اس ترکیب کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں مجھے 1% 1 ذرے کے برابر بھی غربت کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ سارا دیکھ لیا، آگے آپ پڑھیں گے کیا حبت کھا رہے ہیں، کھجور کے وہ کیکر کے پتے کھا رہے ہیں، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر تم پر دنیا کی وسعت کا ہے، دنیا زیادہ دے دی جائے گی تم کو، تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، مقابلے بازی شروع کر دو گے، تو یہاں پر ہے تمہیں غافل کر دے گی یہ محبت، دوسری جگہ پر ہے تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، اس حدیث کے بعد بھی اگر انسان اپنے دل میں پیسے کی محبت رکھتا ہے، دل کے اندر پیسے کی محبت رکھنا 100%، اگر 5 کروڑ% کہا جائے تو جرم اور گناہ ہے۔ پیسے کی محبت آدمی رکھ نہیں سکتا۔ آگے جو اس کے اندر امام بخاری نے 7 احادیث ذکر کی ہیں، اگر 7 احادیث انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے تو اس میں بات واضح ہو جائے گی۔ جب بھی پیسے کی محبت دل کے اندر رکھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا اور اس سے آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل بھی بات ہوئی تھی ہماری، پیسہ رکھنا جرم نہیں ہے، پیسہ رکھنا جرم نہیں ہے، لیکن کدھر رکھنا ہے؟ ہاتھ میں۔ پیسہ ہاتھ میں رکھنا ہے، ہاتھ میں پیسہ ہو دل میں پیسہ نہ ہو تو جرم نہیں ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی سیرت پہ ایک کتاب بتائی تھی، انعامات ہیں جی، وہ کہتے لیتے ہی نہیں ہیں، یہ واپس لے گئے انعامات جی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی سیرت پہ ایک کتاب بتائی تھی، کوئی نام کون بتائے گا بھائی اس کا؟ ور کے نیچے دیکھنا وہ پیچھے، انہوں نے یہ رحمہ والے تیز ہیں، انہیں پتہ ہے کتابوں کے علیحدہ یہ لکھتے ہیں نا جی۔ کیا نام ہے؟ جوانی بو
آپ نے دیکھ لیا نا؟ جس نے دیکھا نہیں ہے جسے یاد ہے. جی عبداللہ صاحب. جوانب بن سیرت الامامی عبدالعزیز ابن باز کس کیا ہے؟ جی شہریار بھائی. محمد بن ابراہیم الحمد کی ہے. دیکھ رہے ہیں جی، ان کو انعام وغیرہ دے دیجیے گا پھر آپ کو بنا کے ترتیب. اس میں اتنے شیخ بن باز رحمہ اللہ کے واقعات ہیں، اتنے زیادہ واقعات ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ایک آدمی شیخ کے پاس آیا اور آ کے کہا مجھے تعاون کی ضرورت ہے. تو شیخ نے 3000 ریال کا چیک اس کو دے دیا. وہ گیا، اس نے ایک صفر اور ڈال دی، ساتھ 30,000 کر دیا. بینک میں گیا، بینک والوں کو تھوڑا سا صفر کے والے سے شبہ ہو گیا، شیخ کو کال لگا دی. شیخ یہ آیا ہے، ہمیں تھوڑا سا شک ہے اس چیک پہ، 30,000 ریال لکھا ہوا ہے. تو شیخ نے کہا کہ دے دیں 30,000. کسی نے کہا شیخ کو، اس نے زیادتی کی، آپ نے اس پہ احسان کیا، اس نے ایک صفر اور ڈال دیا. تو کہہ رہے زیادتی ہم سے ہوئی، اس کی ضرورت 30,000 ریال کی تھی، ہم نے 3,000 دے دیا تھا. ایسے واقعات ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ کے. کون ہیں؟ ہمیں ہمارے سازہ نے بتلایا، جو شیخ کے شاگرد تھے، ملک فہد رات کو بیس بدل کے آ کے شیخ کی ٹانگیں دبایا کرتے تھے. یہ ہے جو کل ہم بات کر رہے تھے، العلماء ملوک الملوکی. ہم تو دنیا داروں کے ہم چاکر بنے ہوئے ہیں. ایک چور شیخ بن باز رحمہ اللہ گرمیوں میں طائف آ جاتے تھے، طائف میں تھے، وہ پاکستانی تھا. وہ چوری کرنے کے لیے گیا اور شیخ کو تھوڑی سی آہٹ تھا، جب پڑھ رہے تھوڑی سی آہٹ محسوس ہوئی. تو بعد میں خاموشی ہو گئی. تو وہ شور سے سنا. شیخ نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جی چور گھر میں گھس آیا تھا. کیا کیا تم نے؟ ہم نے پولیس کو پکڑا دیا. شیخ نے کہا فوراً نکلواؤ اس کو. بھئی کوئی مجبور ہوگا نا چوری کرنے آیا. کون چوری کرتا ہے؟ بلاؤ اس کو. کیا بھائی تمہاری ضرورت ہے؟ شیخ میرا یہ مسئلہ تھا، اس لیے میں چوری کرنے آیا تھا. کہا کہ اس کو یہ دے دو. شیخ بن باز رحمہ اللہ ہمارے سازہ بتلاتے ہیں، عمومی طور پر رات کا کھانا جو ہے وہ گھر کے دروازے کھول کے کھاتے تھے. اور پورے ریاض میں پتہ ہوتا تھا جو بھی شیخ کے گھر جا کے کھانا کھانا چاہے کھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. آپ ہم کر سکتے ہیں یہ؟ تو اس میں وزیر بھی چلے جاتے اور محنت مزدوری کرنے والے بھی چلے جاتے. کھانا ہے جو مرضی آ کے کھا لے. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ بصیرت دی تھی. تو ایک دن ایسے ہی اچانک غصے میں کہنے لگے، وہ محسوس کیا نا اب وزیر بھی بیٹھے ہوں تو ایسے کر کے. کل بھی ایک واقعہ سنایا نا شیخ بن باز رحمہ اللہ کا، بتائیں یار. تو انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا یہ وزیر کچھ نہ ان کو ناگواری. وہ دیہاتی عربی پتہ نہیں آپ نے کھانا کھاتے، وہ ایسے نا بناتے ہیں، ایسے پنوں سے بناتے ہیں، ایسے کرتے پھر وہ عجیب طریقے سے منہ میں ایسے ڈالتے ہیں، ہمیں یعنی کہ وہ اچھا نہیں لگتا، اور پھر آواز عجیب سی آتی ہے. تو شیخ نے وہاں بلیا آج وہ ذرا وغیرہ، شیخ اونچی آواز سے کرخت لگے جب بولے جو میرے گھر میں موجود ہے میرا مہمان ہے، اور میرے مہمان کے کھانے کے کسی بھی انداز کے حوالے سے ناگواری گویا کہ وہ مجھ پر اعتراض ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے پاس تھے، تو میٹنگ ختم ہوئی، کھانے کے لیے لے جانے لگے. تو اب واقعہ شاید راہ بھائی کے ذہن میں ہو، وہ بائیں طرف جاتے تھے کھانے کے لیے، پہلے جب لے کے جاتے تو دائیں طرف لے کے جانے لگے. تو شیخ نے کہا ادھر. انہوں نے کہا شیخ آپ کے لیے کھانا ادھر لگا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ادھر والا کھانا جس نے کھانا کھائے، میں تو ان لوگوں جو بائیں طرف بیٹھتے ہیں تو میں تو ادھر ہی کھانا میں تو ادھر ہی کھاتا ہوں روزانہ کھانا. یہ ہے کہ مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے. پیسہ آپ جتنا مرضی کما لے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، پیسہ دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. شیخ بن باز رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو خرچہ بھیجتے. شیخ البانی رحمہ اللہ بہت غربت کی زندگی گزاری شیخ البانی رحمہ اللہ نے. اب کیا کمی تھی؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کما نہیں سکتے تھے، اپاہج تھے، کیا تھا؟ تو ہر مہینے اپنے بھائی کو جتنے پیسے بھیجتے تھے خرچے کے لیے، اتنے ہی پیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کو بھی شیخ بن باز رحمہ اللہ بھیجا کرتے تھے.
اور شیخ پہ قرضہ، یعنی شیخ کا آپ تنخواہ دیکھیں کتنی ہوگی سعودیہ میں، اور شیخ پہ قرضہ ہی رہتا تھا۔ تو صحیح بات یہی ہے، واللہ مل فقر اخشی علیکم، غربت کا ڈر نہیں ہے۔ اب شیخ البانی رحمہ اللہ کی غربت کا عالم آپ دیکھ لیں کہ وہ کتاب کال بتائی تھی، کس کو آتا جی نام؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب کال بتائی تھی ان کی سیرت پہ، صحیح پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، یہ ورکے ماشاءاللہ وہ پلٹ رہے ہیں جی۔ محمد بن ابراہیم الشیبانی رحمہ اللہ، ان کو زندہ ہیں ابھی؟ کتابیں ہیں، بعد میں دے دیں گے محمد بھائی۔ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایسی غربت کی زندگی گزاری ہم سوچ نہیں سکتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ صرف عصر کے بعد گھڑیوں کا کام کرتے تھے، بقیہ پورا دن 1 روپیہ نہیں کماتے تھے، اور ایک دن سوچنے لگے یہ بھی 1.5-2 گھنٹے جو ہے میں گھڑیوں کے کام میں لگا دیتا ہوں، چلو جس طریقے سے بھی گزارا ہے زندگی گزار لیتے ہیں، اس میں تو میں کتنا حدیثوں کا کام کر سکتا ہوں۔ اور وہ عجیب داستان ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی۔ تو اس میں انہوں نے، شیخ محمد بن ابراہیم نے ذکر کیا کہ میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی ابتدائی کتابوں کو دیکھا جو انہوں نے لکھی تھیں، تو شیخ البانی رحمہ اللہ بازار میں جاتے اور جو کاغذ گرے ہوئے ہوتے ان کو اٹھاتے، کوئی آدھا صفحہ لکھا ہوا ہے، کوئی آدھا خالی ہے، کوئی دعوت نامہ ہے ایک طرف سے چھپا ہوا دوسری طرف سے خالی ہے، تو اس پہ ابتدائی کتابیں لکھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ کاغذ خریدنے کے پیسے شیخ کے پاس نہیں ہوتے تھے، امت کا سب سے بڑا محدث، اور جس نے امت کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، غربت نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ مل فقر اخشی علیکم، مسئلہ پیسے کا ہے، ایمانداری سے بتائیں ہمیں کس چیز نے برباد کیا؟ اب میں بہت سارے بھائیوں کو دیکھتا ہوں وہ عجیب طرح کے باہر رکھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے ہماری؟ الٹی مانگے ہیں، کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو دل کے اندر بیماری ہے نا۔ تو وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی رنگینی دھوکہ ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی مذمتیں کر رہے ہیں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کتنی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مذمت کی، اور کتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری دشمن ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میں آگے ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اصول اثر ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اس کا مطلب یہ کوئی مال اور کوئی بچہ آزمائش سے خالی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہی آزمائش ہیں۔ اسلوب اثر ہے نا۔ تو فرماتے ہیں دنیا کی رنگینی دھوکہ ہے، اگرچہ یہ ہر طرح کی رنگینی لے کر زیبائش اختیار کر لے، اور جو بڑی خیر ہے وہ کل آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو وہ دیکھیں قارون والا واقعہ، فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا۔ دل کرتا نا ہماری بھی کوٹھی ہو، ہماری بھی گاڑی ہو، ان کی طرح ہو، کرتا ہے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ مدرسے والے طالب علموں نے کیا کہا تھا؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم۔ یہ تو سوچ ہی بربادی کی ہے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اب ہم وہ پہلے والے ہیں یا کہ دوسرے والے ہیں؟ قارون کے بارے میں سوچیں کہ اتنے خزانے ہیں کہ ان کو تالوں کو چابیاں لگانے کے لیے، جو تالے لگتے ہیں ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے مردوں کی ایک مضبوط جماعت چاہیے ہوتی ہے۔
تو وہ کیسی ٹھاٹھ میں نکلتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو سب کچھ بتلا دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا کی رنگینی ہے، لیکن تمہارا تعلق باقیات الصالحات سے ہونا چاہیے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب آنے کہ باب فضل الفقری، یہ باب ہے بخاری میں کتاب الرقاق میں، فقر کی فضیلت کا باب۔ تو دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو طریقہ کار دے گئے ہیں، بالاختصار اگر کہیں دنیا بقدر ضرورت اور بقیہ سب کچھ دین کے لیے۔ جتنی نیچے سے نیچے لو سٹینڈرڈ نہیں جی، اوپر ہونا چاہیے۔ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقر کو مقدم کیا اہتمام کے لیے، اور جو والد رحیم ہوتا ہے جب اسے موت آنے لگتی ہے تو اپنے بچوں کی مالی حالت سے اسے ٹینشن ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا میں شفقت میں تمہارے والد کی طرح ہوں، لیکن مال کے بارے میں تمہیں باپ سے ہٹ کر بتلا رہا ہوں۔ باپ کو اپنی اولاد پر فقیری کا ڈر ہوتا ہے اور پیسے کی ٹینشن نہیں ہوتی، میں تمہارا وہ باپ ہوں جسے تمہاری فقیری کی ٹینشن نہیں ہے، مجھے تمہارے پیسے کی ٹینشن ہے، اور یہ پیسہ تم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دوسری حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل احد پہ نماز جو ہے نماز جنازہ پڑھی۔ اب ذرا احد کا واقعہ دیکھ لیں، 45 منٹ تک ہے جی۔ مسلم شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا جبل رمات پہ۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا سپہ سالار بنا دیا اور کہا اگر تم دیکھو پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا حتی ارسل الیکم، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے مخالف قوم کو شکست دے دی ہے تو نیچے نہیں اترنا حتی ارسل الیکم۔ جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اس مسلم کی حدیث میں ہے کہ مشرکوں کی عورتوں کی پنڈلیاں ننگی تھیں اور ڈر کے مارے دوڑ رہی تھیں، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اوپر بحث یہ ہوئی ہے کہ نیچے چلتے ہیں، تو سپہ سالار نے منع کیا نہیں نیچے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ 35 صحابہ کرام نیچے اتر آئے۔ کس وجہ سے نیچے آ گئے تھے؟ مال غنیمت۔ اگر صحابہ ان کے ساتھ یہ معاملہ مال غنیمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 70 صحابہ کرام کی لاشیں جو ہے وہ میدان جنگ میں پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور سارے صحابہ رو رہے ہیں، اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے سخت دن 2 آئے ہیں، ایک احد کا دن اور دوسرا طائف کا دن، اور سارے صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ وجہ کیا بن گئی ہے؟ مال کی محبت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے تھوڑا سا ادھر کر دیا، اور سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ 70 لاشیں میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کی ہے، مصعب بن زبیر، بہت عظیم جلیل و قدر صحابہ کرام۔ صرف مال کی محبت، ایک نافرمانی۔ اور میں نے ابن القیم رحمہ اللہ کا اس پہ پڑھا تبصرہ، حوالہ ذہن میں نہیں ابھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں شیطان کو ایک نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، پکڑ کر لی نا، اور احد والوں کو ایک نافرمانی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا یہ، اور اس طرح کئی انہوں نے واقعات ذکر کیے، ایک چیز پہ، ایک پہ
تو ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ ہماری وہ ایک غلطی جو ہے وہ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ نہیں بنے گی؟ اب صحابہ کرام سے زیادہ تو پاکیزہ کوئی نہیں نہ ہو سکتا، اسے یہ نہیں ہم نے دلیل لے لینی، دیکھیں جی صحابہ کرام دنیا داری کر گئے تو لہٰذا وہ اتنے عظیم ہو گئے دنیا داری کر گئے، ہم بھی دنیا داری کر لیں، یہ غلط ذہنیت ہے۔ ہم اسی پہلو سے جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیا کہ تھوڑی سی دنیا کی بات ہے تو کیا کچھ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احد والوں کی پڑھ رہے تھے، منبر پہ گئے، فرمایا یہ میں تمہارا فرت ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موضوع ہے، اب وقت نہیں ہے، کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موت اور جنازے اور ان کے آگے پیچھے کی جو نصیحتیں ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ احادیث اکٹھی کی جائیں اور ان پہ غور و فکر جو ہے وہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فارتکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارے بارے میں گواہ ہوں، اور میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانے دے دیے ہیں میری امت کی آزمائش کے لیے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے ڈر تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم دنیا کے بارے میں محبت کا شکار ہو جاؤ گے، اس میں مقابلے بازی شروع کر دو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مسلم کی حدیث کال بھی بیان کی تھی، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، نبی صاحب نے حکم دے رہے ہیں دنیا سے بچ جاؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پورا زور لا کے کمانی ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچ جاؤ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے بچ جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پورا زور لگانا ہے، اس دنیا کو گھر میں لانا ہے تاکہ ہم بھی برباد ہو جائیں اور ہماری نسلوں کا بھی جنازہ نکل جائے۔ بھئی جو کل حدیث پڑھی ہے کہ جنت میں جانے والے زیادہ پیسے والے ہیں، ایک حدیث میں فقراء کا لفظ ہے، دوسرے میں مساکین کا ہے۔ عمومی جنت میں جانے والے فقیر ہیں، کوٹھیوں والے جنت میں زیادہ نہیں ہیں۔ تو اتنا ہی کافی تھا۔ اور اگر ترمذی شریف کی اس حدیث کو بھی ساتھ ملا لیں کہ غریب لوگ امیروں سے جنہوں نے جنت میں جانا ہے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کون سی جنت جس میں 500 سال پہلے جانا؟ اتعس انسان جو دنیا میں سب سے بدترین زندگی گزار کے گیا، جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کہے گا میں نے زندگی میں کبھی دکھ تکلیف نہیں دیکھی، اس جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ تو دنیا دار سوچ رہے ہیں کوئی نہیں 5 سال بعد چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر انسان جو ہے نا ائمہ کرام کی زندگی دیکھتا ہے، کل امام احمد رحمہ اللہ کا واقعہ، بلکہ ابن جماع رحمہ اللہ تذکرۃ السامع والمتکلم میں لکھتے ہیں میں نے کسی امام کے ترجمے میں نہیں پڑھا، تو ایک بھائی نے اعتراض کیا تو اس کی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ آیا ہو کہ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، تو ابن جماع رحمہ اللہ فرماتا ہے میں نے کسی امام کے ترجمے میں یہ بات نہیں پڑھی۔ غربت، بھوک، بے ہوشی، یہ تو عمومی محدثین کا طرز عمل یہی ہے اور ان کی زندگی میں یہی ملتی ہے۔ وہ آپ ابن خزیمہ رحمہ اللہ وہ 4 ساتھیوں والا واقعہ دیکھ لیں، پڑھنے کے لیے گئے ہیں، سب کو ختم ہو گیا ہے وغیرہ، کتنے بے شمار واقعات ہیں۔ تو ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ امام نسائی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ دیسی مرغے کھایا کرتے تھے روزانہ، وہ والی بات آپ ہمیں نہیں بتلاتے ہیں۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے یہ تو آپ کو کہا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے کھانا، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور محدثین کا عمومی طریقہ کار کیا ہے۔ اب امام نسائی والی مثال جو ہے یہ زیادہ ہے محدثین میں یا بھوک والی زیادہ ہے؟
بھوک والی زیادہ، لیکن ہمیں پسند امام نسائی والی ہے. ہاں ایسے نا. آگے آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آغاز میں شادی ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو مجھے یاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی نرم روٹی کھائی ہو جس کا وہ چھلنی سے اس کو چھان لیا گیا ہو تو مجھے یاد نہیں. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ روٹی کھائی ہو. اور 3 چاند نکل آتے، 2 مہینے گزر جاتے، 9 کے 9 گھروں کے اندر. وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. یہ پھر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کریں گے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. آسان وہ زندگی جو نا وہ امام احمد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ والی زندگی آسان زندگی ہے، اور امام نسائی والی اگر وہ صحیح ہے تو وہ زندگی بڑی مشکل زندگی ہے، اس کا حساب بہت مشکل ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حساب دے سکتے ہیں. وہ ابو الہیثم کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور انہوں نے کھجوریں اور بکری بھوک کے بعد کھانا ملا اور فرمایا کہ اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. تو صحابہ کہنے لگے اس کا بھی حساب ہے، اتنی بھوک کے بعد کھانا ملا ہے، اس کا بھی حساب ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام نسائی والا حساب دے لیں گے تو پھر آپ امام نسائی والی زندگی اختیار کر لیں. وہ رستہ مشکل ہے، اس کا حساب دینا بہت مشکل ہے. آسان رستہ یہی ہے کہ بھوک کاٹی جائے اور جو ہے وہ کم سے کم دنیا جو ہے اس کو حاصل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.